بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سعودی شخص نے کسی فلپینی عورت سے چھپ کے شادی کی، چونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی سے اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنی پہلی بیوی سے جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کے فلپینی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں بھی ان کو حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کے بیٹے قاضی کے پاس گئے اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکھوا دیا اور حکم دیا فلپینی عورت بھی یہاں پیش کیا جائے، تو بڑے بیٹے اپنے مرحوم والد کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپین پہنچ گیا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا، میں وہی عورت ہوں جسے تم تلاش کر رہے ہو، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچ چکی ہے کہ میرا شوہر انتقال کر گیا۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودی عرب پہنچ گیا اور سیدھا قاضی کے پاس گئے تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، جو پاکستانی روپیوں میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتا ہے، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس روانہ کر دیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ ان کے واقعہ کے ٹھیک 4 سال بعد بڑے بیٹے نے دوبارہ اپنی دوسری ماں سے ملنے کا ارادہ کیا تاکہ حال احوال پوچھنے کی غرض سے مل سکوں، تو وہاں پہنچ کر اس کو بڑا ہی تعجب ہوا اور اس سے کہا کہ ماں جی، آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں ہی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا، وہاں حفظ و قرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھو۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے ملے ہوئے پیسوں سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، پر انہوں نے سوچا کہ محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلے کی کیا حیثیت ہے، بنگلہ تو عارضی چیز ہے۔ البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کے شوہر اور ان کی آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا واپس سعودیہ گیا تو اس نے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائیوں نے اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارہ کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ وہاں کے عربی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے۔ رئیسوں کی اولادیں وراثتی تقسیم کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں وہ اپنے مرنے والوں کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔